بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر ان دنوں 20 سال بھی پوری نہیں تھی جب میں لیبر میں بھرتی ہو کر سعودی عرب جیسی پاک سرزمین پر پہنچ گیا تھا۔ میرے لیے یہ اعزاز بہت بڑی چیز تھی کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میری زندگی میں سوائے محنت اور مزدوری کے اور کچھ نہیں تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ خیر، وہ ایک معمول کا دن تھا جب میں سائٹ پر اپنے کام میں مصروف تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے کہ تبھی تپتی دوپہر میں ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ گاڑی بہت ہی شاندار تھی۔ میں سمجھا کہ سیٹھ آ گیا ہے، وہ ضرور مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا، کہیں مجھے نوکری سے نہ نکال دے۔ ان گنت خوف اور اندیشے تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن جب گاڑی کا دروازہ کھلا تو اس میں سیٹ نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور بے پناہ حسین عورت تھی، جسے دیکھ کر میں تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس عورت کی خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی بھی پل بھر کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ خیر، میں بھی کوئی کم صورت نہیں تھا، خوبصورت تو میں بھی تھا، لیکن مزدوری نے میرے خد و خال کو بگاڑ کر رکھا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بولی، ارے ایسے کیا دیکھ رہے ہو، جا کر میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں پانی کہاں سے لے کر آؤں؟ میں نے دل میں سوچا۔ اچھا، فکر نہیں کرو، میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں ٹھنڈا جوس پلاتی ہوں، لگتا ہے کہ یہاں بہت گرمی ہے۔ عورت کی ہمدردی نے مجھے جیسے کسی تپتے صحرا سے اٹھا کر نخلستان میں رکھ دیا ہو۔ اس کے الفاظ بھی اتنے ہی خوبصورت اور نرم اور شیریں تھے۔ میں بس گاڑی میں کیسے بیٹھا نہیں جانتا، حالانکہ مجھے کام کرنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے مجھے تھی۔ میں جوس پینے کے بعد اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکلنے لگا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا ہے، جانے کا تو نہیں کہا۔ جی وہ بات تو ٹھیک ہے، پر یہاں پر میں تو مزدور ہوں اور مزدور کا کام مزدوری کرنا ہے۔ میں نے وضاحت دی تو وہ ہنس پڑی۔ فکر نہیں کرو، اس جگہ کے مالک کو میں جانتی ہوں، بلکہ رکو، میں ابھی اسے فون کرتی ہوں، تمہیں انسٹرکٹر آ کر خود کہہ دے گا کہ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 منٹ کسی سے فون پر بات کرتی رہی۔ اس کے بعد میرا سپروائزر جو مجھے ہدایات دیتا تھا، مجھے آرڈر دیتا تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ عورت تمہیں جہاں کہے تم چلے جاؤ۔ یہ بہت با اثر خاتون ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور یہ مالک کے خاص لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے شکر کیا خدا کا کہ عورت واقعی میں کوئی مہربان ہی نکلی۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی فر سڑک پر چلنے لگی۔ میں گاڑی کی ٹھنڈک سے بہت متاثر ہوا تھا۔ باہر تو بہت گرمی تھی، مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی جو پسینے میں ڈوبا ہوا بدبو کے بھبکے چھوڑ رہا تھا۔ اب میں پریشان بھی ہو رہا تھا کہ میں اس عورت کی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں اسے گندا نہ کر دوں۔ تبھی اس عورت نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ بولی کہ بس میرا گھر 5 منٹ کی دوری پر ہے، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے گھر؟ آپ؟ میرے منہ سے تینوں لفظ ایک ایک کر کے نکلے تھے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنی بڑی ہستی مجھے اپنے گھر لے کر جا سکتی ہے۔ ہاں تو اس میں کیا ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ پر آپ مجھے لے کر کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے اس عورت سے سوال کیا تو ہنس کر بولی، ابھی سے تم اتنے سوال جواب کرنے لگ گئے ہو، ابھی تو تم وہاں پہنچے بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر سے خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے گھر کے اندر موجود تھا۔ گھر تھا یا محل تھا، بہت ہی خوبصورت اور نفیس طریقے سے سجا ہوا گھر تھا، بہت خوبصورت اور کئی مرلے کے اوپر پھیلا ہوا۔ خیر، گھر میں آتے ہی اس نے مجھے ایک تولیہ دیا، واش روم کا رستہ دکھایا اور بولی، یہاں جا کر تم نہانا دھونا مکمل کر لو، نہا دھو کر آؤ گے تو تمہیں زیادہ تازگی محسوس ہوگی۔ میں اس کی بات سن کر خوش ہوا۔ میں غسل خانے سے نہا کر نکلا تو وہ بھی میرے سامنے تیار بیٹھی تھی۔ اتنی خوبصورت عورت میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اگرچہ اس کی عمر مجھ سے کچھ زیادہ تھی، لیکن خوبصورتی اور رعنائی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اچھا، اب تم مجھے ایسے ہی دیکھتے رہو گے تو تمہیں گناہ ہوگا، تمہیں یہ بات پتہ ہے نا؟ جی۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ میں نے اپنی نظریں فوراً جھکا لیں۔
لیکن ایک راستہ ہے کہ تم مجھے جی بھجکتے ہوئے پوچھا، اب اتنے بھی مننے مت بنو، تمہاری عمر 20 سال ہونے والی ہے، تم کوئی چھوٹے بچے تو ہو نہیں، میں تمہیں شادی کی پیشکش کر رہی ہوں۔ مجھے تو اس کی بات سن کر کرنٹ لگ گیا، میں اپنی جگہ سے اچھل کھڑا ہوا۔ مجھ سے شادی؟ آپ مجھ سے شادی کیوں کریں گی؟ مجھ میں کیا ہے؟ میری سب سوالوں کے جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ تم نہیں جانتے کہ تم کتنے قیمتی ہو اور تم میں کون سی قیمتی چیز ہے۔ میں اس کی بات سن کر مزید الجھ گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، تمہیں جب مجھ جیسی خوبصورت عورت مل رہی ہے تو تمہیں سوچنا نہیں چاہیے، ویسے بھی تمہارا چاہتا ہی کیا ہے؟ تمہاری تو زندگی میں بہار آ جائے گی میرے آنے سے، اس نے اپنی زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اب وہ کوئی بہت ہی پری نما معلوم ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، پر ایسا نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو اچھی طرح چادر میں ڈھک لیا اور کہنے لگی کہ مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، وہ تمہارا اور میرا نکاح کروا دیں گے۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا رہا۔ مجھے لگا میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، پر مجھ جیسے کنگال کے ساتھ کسی نے دھوکہ کر کے بھی کیا کرنا تھا؟ مجھ میں تھا ہی کیا؟ خیر، یہ تو میرا خیال تھا، اس عورت کا خیال اور گمان کچھ اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئے اور میرا نکاح اس عورت کے ساتھ پڑھوا دیا گیا۔ وہ مجھے دل فریبی والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ باقی گواہ بھی جو آئے تھے وہ مختصر کھانے کے بعد چلے گئے تھے، جبکہ میں نے دیکھا وہ عورت ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک موٹا سا مرد بھی تھا۔ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اگرچہ اب وہ میری بیوی بن چکی تھی، مگر پھر بھی اس کا روب تو ایک مالکن والا ہی تھا۔ میں اس کو بس جاتا دیکھتا ہی رہا تھا۔ میں سمجھا نہیں تھا کہ وہ اس مرد کے ساتھ الگ کمرے میں کیوں گئی ہے۔ دونوں کوئی بہت ہی شدید بات کر رہے تھے۔ ان کی باتیں کرنے کی آواز اب میرے کمرے تک بھی آ رہی تھی۔ دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہو رہی تھی، پر وہ کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے۔ انہیں لڑتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہوئے تو ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے بھی اندر بلا لیا۔ پھر اس مرد نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ ہاں، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، وہ آدمی میری طرف دیکھ کر بولا۔ پھر اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور کہنے لگا، بہت اچھے، تم اس عورت کے شوہر ہو، بڑے خوش قسمت ہو میاں، اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرو گے۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کیں اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس عورت جس کا نام سلونی تھا میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، کہنے لگی کہ آؤ ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، مجھ سے کوئی شاعری والی باتیں کرو۔ میں کیا باتیں کرتا؟ میں نے تو آج تک کسی عورت کا چہرہ، تاکہ مردان میں تو کوئی عورت بنا چادر کے باہر نہیں نکلتی، بلکہ بازاروں میں تو عورتیں نظر ہی نہیں آتیں، بس گھروں کی چھتوں پر ہی عورتیں پائی جاتی ہیں یا گھر کی چار دیواری میں۔ اس کے علاوہ کوئی عورت باہر دیکھنے کو نہیں ملتی۔ نہ ہی مرد اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکتے ہیں اور نہ عورتیں خود کو کسی پیسٹری کی طرح بنا کر پیش کرتی ہیں، پر یہاں معاملہ اور تھا۔ خیر، اب تو وہ میری بیوی تھی۔ میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا، جہاں پر بہت ہی خوبصورت کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ کمرہ اتنا حسین لگ رہا تھا جیسے کوئی جنت کا نظارہ دیکھ لیا ہو میں نے۔ وہ مجھ سے خوبصورت پیاری پیاری باتیں کرنے لگی۔ میں اسے دیکھتا تو یہی سوچتا کہ میری زندگی کتنی اچانک بدل گئی۔ آخر میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں مجھے اتنی حسین بیوی ملی؟ لیکن ایک عجیب بات ہوئی، بلکہ بہت ہی عجیب تر بات ہوئی۔ میری آنکھ کھلی تو کمرہ بالکل خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ کچن کے ساتھ رکھی ٹیبل پر ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہ ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ والی کرسی اٹھا کر وہاں بیٹھ گیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ میں ناشتہ کر رہی ہوں اور مجھے ناشتے کی میز پر کسی اور کا وجود پسند نہیں۔ جاؤ جا کر اپنے لیے کچن سے ناشتہ لے کر آؤ اور وہیں بیٹھ کر کھانا۔ دور۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کے لیے کہا۔ میں حیران ہو گیا۔ رات کو وہ تو مجھ سے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی اور اب ایسا رویہ دکھا رہی تھی جیسے کہ مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بدگمان ہونے لگا تھا، پر میری بدگمانی اور خوشگمانی سے کیا فرق پڑتا تھا؟ میں تو بس یہاں کسی غلام کی طرح تھا۔ میں کچن میں گیا، میں نے سینڈوچ اٹھایا اور چائے لے کر واپس میز پر آ گیا۔ خود کو زیادہ بادشاہ سمجھنے لگے ہو تم؟ اس نے مجھے میز پر آ گیا۔ خود کو زیادہ بادشاہ سمجھنے لگے ہو تم؟ اس نے مجھے تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا شوہر تو بادشاہی محسوس کرے گا نا خود کو؟ میری بات پر وہ ہنس پڑی۔
ہاں یہ تو ہے، میں تو چیز ہی ایسی ہوں، لیکن فکر نہیں کرو، تمہیں اس وفاداری کا انعام بہت اچھا ملے گا۔ میری تو عمر ڈھل گئی ہے، پر میں تمہاری شادی ایک جوان لڑکی سے کرواؤں گی، اور ایک نہیں، تمہاری 4 بیویاں ہوں گی۔ مجھے لگا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے، مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا کہ شاید مجھ پر طنز کر رہی کہ ایک بیوی مل گئی ہے تو اب تم آسمان پر جا پہنچے ہو۔ دن کا وقت نہ جانے کیسے گزرا، میں مختلف کتابیں پڑھتا رہا، اس گھر میں گھومتا پھرتا رہا، گھر کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ عورت صبح سے رات تک غائب رہی۔ شام کے وقت جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا وہ لان میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ آ گئے میرے سرتاج۔ اب تو اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ مجھ پر نچھاور ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے مجھے بہت محبت بھرے انداز میں میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، میری ذات پات، نسل، ہر چیز کے بارے میں پوچھتی رہی۔ کہنے لگی کہ تم مجھے بہت دلچسپ معلوم ہوتے ہو، میرے کام بہت مصروفیت والے ہوتے ہیں، اسی لیے دن کو میں تم سے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن جب رات ہوتی ہے تو کتنی ساری خوبصورتی کائنات میں اتر آتی ہے، تب تم مجھے اچھے لگنے لگ جاتے ہو۔ میں اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ وہ بڑی ہی شاعرانہ قسم کی عورت تھی۔ مجھے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہوتے ہوئے وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور پھر وقت کیا، دن ہفتوں میں بدلنے لگے تھے۔ 3-4 ہفتے گزر گئے تھے۔ رفتہ رفتہ سلونی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اب وہ مجھ سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی۔ میں اس سے بات بھی کر ہو جاتی جیسے اسے مجھ سے کوئی شکوہ ہو، یا پھر اب وہ مجھ سے دل بھر گیا ہو اس کا۔ میں یہ چیزیں سوچتا، دل میں خیال آیا کہ مرد کا دل بھرتا ہے، عورت کا دل تو کبھی نہیں بھرتا اپنے شوہر سے۔ وہ تو ہمیشہ اس سے محبت کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس کا بن کر رہے، لیکن شاید ایسا مجبور عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا یہاں پر مجبور میں تھا تو میرا بھی دل نہیں بھرا تھا، دل اس کا بھر گیا تھا۔ صبح صبح میں کمرے سے باہر آیا تو سامنے ڈرائنگ روم میں ایک اور خوبصورت لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور بال ہلکے سنہری تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ تم کون ہو؟ میں نے سوال کیا تو وہ شرما کر اندر چلی گئی۔ ساتھ ہی میری بیوی سلونی اسی کمرے سے باہر آئی۔ یہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تم اس سے آج کی رات نکاح کرو گے اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اپنی وفاداری کا صلہ پاؤ گے۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اور آپ؟ میں نے ٹھہرتے ہوئے کہا، میرا کیا ہے؟ میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میری عمر ڈھل گئی ہے، مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں تو بیوی کی ضرورت ہے نا۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ تم میرے شوہر ہو۔ تم اتنے قیمتی ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تم چیز کیا ہو۔ اس نے ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بس مجھے ایسے ہی خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پر میں تو اس کو شوہر بن کر کوئی چیز منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس محل میں میری حیثیت کسی غلام کے جیسی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اس نے پھر ایسا ہی کیا۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ کوئی ایسی ہی باتیں کر رہی ہے، پر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لڑکیاں آئیں اور وہ اس لڑکی کو تیار کرنے لگیں، یہاں تک کہ وہ ایک دلہن کی طرح سج سنور گئی تھی۔ اس کے بعد ایک مولوی صاحب آئے۔ مولوی صاحب نے حسب معمول ویس چڑھا دیا۔ اس لڑکی کا نام بطول تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کیا تو اس کی آنکھوں میں بھی ستارے چلنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے بھی مجھ سے ایک ہی بات کی، تم بہت قیمتی ہو سربلند خان، تمہیں پتہ نہیں کہ تم چیز کیا ہو اور سب لوگ تم سے کیوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، مجھ میں کیا قیمتی ہے؟ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، تم مجھے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہو۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر ہنس پڑا۔ واہ بھئی، سربلند خان نے بھی کیا قسمت پائی ہے۔ اس صحرا جیسے ملک میں جہاں پر میرے جیسے باقی لڑکے اپنا پسینہ بہا کر مزدوری کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہاں پر میرے لیے زندگی اتنی مہربان ہو گئی کہ ایک نہیں 2 خوبصورت عورتوں کی سنگت مل گئی۔ میں دل میں سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، پر میں کیا جانتا تھا یہ تو ایک مصیبت کا جال ہے جو میرے ارد گرد بنا جا رہا ہے، اور ایک دن یہ جال مجھے ایسا جکڑے گا کہ میری روح کی چیخیں دور دور تک سنائی دیں گی۔ خیر، اس وقت تو میں ان خوابوں میں گم تھا۔ اس نے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور بولی، اب سے میں تمہاری بیوی ہوں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی، میرے سرتاج ہو تم، دیکھ لینا تمہیں بہت خوش رکھوں گی۔
اس کی باتیں بہت دل فریبی والی تھیں، لیکن مجھے ایک بات کی حیرت ہو رہی تھی کہ اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ان عورتوں کو کتنے اچھے سے ہماری زبان آتی تھی، ایسی زبان جیسے ہمارے ملک کی عورتیں بولتی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ان کے چہرے تھے، اور ایسی باتیں جو کوئی بھی سنے تو بس سنتا ہی رہ جائے۔ میں نے اس کے ساتھ بھی اتنا ہی حسین وقت گزارا تھا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ حسین جتنا کہ سلونی کے ساتھ گزرا تھا۔ وہ نہ صرف نٹکھٹ اور شرارتی تھی بلکہ بہت ساری باتیں کرنا بھی جانتی تھی۔ لیکن پھر کچھ عجیب ہوا تھا۔ رات کے شاید 2 بجے کا وقت تھا جب سلونی میرے کمرے کے دروازے پر آ گئی۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اس لڑکی یعنی کہ بطول سے کہنے لگی کہ باہر آ جاؤ۔ اب تو یہی ہوتا تھا، جب بطول میرے پاس آتی، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہتی اور پھر سلونی اس کو لینے کے لیے آ جاتی تھی۔ مجھے یہ بات عجیب لگتی تھی۔ یہ سب تو مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے لاتعلق ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر تو میری بیویاں میرے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا، جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جاتا تھا۔ کیا انہیں اپنا شوہر بنانے کو کوئی اور مرد نہیں ملا؟ میں دل میں سوچتا اور پھر مزید پریشان ہو جاتا، کہیں یہ لوگ واقعی میرے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں کر رہے۔ خیر، اگلی رات آئی تو ایک اور عجیب بات ہو گئی۔ ان عورتوں کا معمول تھا کہ یہ دن کے وقت میرے پاس نہیں آتی تھیں، لیکن آج دن کے تقریباً 3 بجے میرے کمرے میں بطول آ گئی۔ بطول بہت بے چین اور پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو بطول؟ میری بات سن کر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کیا بتاؤں میں تمہیں، میری زندگی میں بہت دکھ ہیں، اور ایک دکھ تو یہ بھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ عمر بھر نہیں رہ سکتی۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں رہ سکتی تم عمر بھر؟ کیونکہ تم ایک قیمتی چیز ہو، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ قیمتی چیز؟ محبت؟ تم سب مجھے قیمتی چیز کیوں کہتی ہو؟ میں نے بڑے پریشان سے لہجے میں پوچھا تھا کہ تبھی دروازے سے آندھی طوفان کی طرح تنتناتی ہوئی میری پہلی بیوی سلونی داخل ہوئی۔ اس نے بطول کو بالوں سے پکڑا اور کھنچتے ہوئے باہر لے کر جانے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، لیکن تمہیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ تم پھر سے انہی باتوں میں لگ گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ذمہ داری کیوں بھول جاتی ہے؟ چلو یہاں سے، ہمیں ابھی کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ میں ہکا بکا یہ سب چیزیں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ بیوی والی جلن ہرگز نہیں تھی، نہ ہی کوئی سوتن والا معاملہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ 2 کاروباری عورتیں ایک دوسرے سے الجھ پڑی ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اب مجھے یہ سب بہت برا لگنے لگا تھا، تکلیف دینے لگا تھا۔ بطول کو میں پسند کرتا تھا، بطول بھی مجھے چاہتی تھی، لیکن آج رات بطول میرے کمرے میں نہیں آئی، بلکہ میرے پاس سلونی آئی اور کہنے لگی، دیکھو لڑکے، تم بطول سے باتیں کرو یا جس مرضی سے، مجھے کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمارا کام پورا ہونا چاہیے۔ تم ایک قیمتی چیز ہو، تمہارا جو کردار اس محل میں ہے وہ تم بخوبی ادا کرتے رہو۔ قیمتی چیز؟ کیا قیمتی ہے مجھ میں؟ اور آپ نے مجھ سے شادی کی تھی تو اسے نبھایا بھی نہیں۔ میں نے شکوہ کیا تو میں تم مردوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ آج ایک اور لڑکی سے تمہارا نکاح ہوگا، تم اسے خوش رکھنا، وہ تمہاری بیوی بن کر رہے گی۔ تم دنیا کے خوش قسمت ترین مرد ہو جسے 3 بیویاں ایک ساتھ مل رہی ہیں۔ اور ہاں، بطول کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ میں تو ہکا بکا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں مرد ہوں، شوہر ہوں یا کوئی کھلونا ہوں؟ میں دل میں سوچنے لگا تھا۔ شاید میں اپنی اوقات سے بڑھ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتا؟ میرے لیے یہ بھی تو مناسب نہیں تھا کہ میں ہر بار ایک نئی عورت کے ساتھ محبت کے دعوے وعد و پیمان کرتا۔ میں اب بہت تنگ آ چکا تھا، لیکن میری پہلی بیوی نے مجھ پر کوئی رحم نہیں کیا۔ شام کا وقت ہوا تو ایک اور انجان لڑکی جس کے بال کالے تھے، آنکھیں بھوری تھیں، بہت خوبصورت تھی، وہ میرے سامنے لائی گئی۔ اس کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ جو لوگ میری کہانی سن رہے ہیں ان کو تو یہی لگے گا کہ میں عیاشی کر رہا تھا، پر یہ سب ایک دو بار ہی اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ صرف ایک شخص کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور مجھے بھی بطول بہت پسند آ گئی تھی۔ پھر میں اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا، اور مرد جہاں پر آنسو دیکھ لے وہاں وہ فوراً پگھل جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن بطول کو میرے سامنے دوبارہ آنے نہیں دیا گیا۔
اب ایک اور لڑکی کو میرے سامنے رکھا گیا جس کا نام عقیرہ تھا۔ عقیرہ بہت خوبصورت گہری آنکھوں والی تھی، پر مجھے اس میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی۔ وہ بھی مجھ سے رٹے رٹائے وہی جملے بولنے لگی جو کہ بطول اور سلونی مجھ سے پہلے باتیں کر چکی تھیں۔ اب مجھے اپنا آپ کسی طوائف کی طرح معلوم ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہ لڑکی غصے میں اٹھ کر میرے کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سلونی میرے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، تم یہ نازنینوں کی طرح ادائیں کیوں دکھا رہے ہو؟ میں نے تمہارے کمرے میں بیوی بھیجی تھی تو تم شوہر بن کر دکھاتے۔ تم تو عجیب ہی انسان ہو، لگتا ہے کہ تمہیں اپنی اوقات سمجھ نہیں آتی۔ تم ایک معمولی مزدور تھے، میں نے تمہیں کہاں سے کہاں لا کر بٹھا دیا اور تم ہو کہ نخرے دکھا رہے ہو۔ اگر میں اتنا ہی معمولی مزدور تھا تو پھر مجھ میں کون سی قیمتی چیز تھی جسے چرانے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی؟ ہاں، قیمتی چیز تو تمہاری نسل تھی جو کہ ہم چرا چکے ہیں۔ 2 اولادوں کی خوشخبری تو ہمیں تم دے چکے ہو۔ تم اعلیٰ نسل کے ہو، یہی تمہارا کمال ہے، ورنہ تمہاری اوقات تو کچھ نہیں، تم ایک غریب مزدور ہو۔ اس نے یہ کہہ کر میرے ہوش اڑا دیے تھے اور زندگی بھر کی بے چینی مجھے دیتی تھی، کیونکہ اب میں ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے ترستا ہی رہتا۔ اب ظاہر ہے محلوں میں رہنے والی اولاد سے میں مل بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے مزید شادیاں کرنے سے منع کر دیا تو ان لوگوں نے سلونی اور عقیرہ کو طلاق دلوائی اور پھر مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ لیکن آج تک میں نہ ہی شادی کر سکا ہوں، نہ زندگی میں آگے بڑھ سکا ہوں، کیونکہ مجھے ان عورتوں کی وہ باتیں اور پھر ان عورتوں کے وجود میں پلتی اپنی اولاد کی یاد آتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں بس صحراؤں میں چلا جاؤں اور اپنے آپ کو دیوانہ کر لوں۔ خدا کبھی کسی کو ایسی دولت نہ دے جو کہ اس کے لیے خیر کا سبب نہ بنے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ایسی دعا کریں کہ جو بھی ہو وہ آپ کے حق میں بہتر ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔